تشکیل جدید لائحیات اسلامیہ، The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam. The Reconstruction of Islamic Thoughts کا ترجمہ محترم سید نذیر نیازی نے کیا تھا۔ قرآن پاک کا رجحان زیادہ تر اس طرف ہے کہ فکر کے بجائے عمل پر زور دیا جائے۔ قرآن پاک میں تفکر کے لیے کم و بیش 19 آیتیں، تدبر کے لیے 8، تفقہ کے لیے 20، شعور کے لیے 29 اور عمل کے لیے 356 آیتیں ہیں۔ دنیا کے لیے عمل بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ بھی ہمارے دین میں عبادت اور آخرت کا عمل بن جاتا ہے۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا عمل اچھا ہے۔ علامہ اقبال نے مذہب اور سائنس کی ہم آہنگی ہی کے لیے مدارس میں یہ خطبات دیے تھے۔ پہلا خطبہ علم اور مذہبی مشاہدات، نالج اینڈ ریلیجیس ایکسپیرینس۔ فرد اور جماعت کی بیداری اور اس کی صلاحیتوں کی وسعت کے لیے سورۃ العصر دیکھیں۔ زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور گھاٹے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی طرف بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اب جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی عقلی اساست کی جستجو کا آغاز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہی سے ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دعا فرماتے، اے اللہ مجھ کو اشیاء کی اصل حقیقت سے آگاہ کر، اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا، اور تمہیں کان اور آنکھ اور دل دیے کہ تم احسان مانو۔ بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے اور خود تم میں، کیا تمہیں سوچتا نہیں؟ اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ صرف میری بندگی کریں، یعنی غیر اللہ کے آگے نہ جھکیں، کیونکہ خلیفۃ اللہ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور طاقت کو تسلیم کرے۔ اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، کوئی نہیں، یہ قرآن ہے بڑی شان والا، لکھا ہوا لوح محفوظ میں۔ ہر وعدے کی ایک لکھت ہے، اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ بات میں بھی میرا یہی ارادہ ہے کہ اسلام کے بعض اساسی افکار کی بحث فلسفیانہ نقطہ نظر سے کروں، تاکہ اور نہیں تو بہت ممکن ہے ہم اس حقیقت ہی کو آسانی سے سمجھ سکیں کہ بحیثیت ایک ایسے پیام کے جس کا خطاب ساری نوع انسانی سے ہے، اسلام کے معنی کیا ہیں۔ سورہ سبا میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام انسانوں کو گھیرنے والی ہے، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ قرآن مجید کا حقیقی مقصد تو یہ ہے کہ انسان اپنے اندر ان گوناگوں روابط کا ایک اعلیٰ اور برتر شعور پیدا کرے جو اس کے اور کائنات کے درمیان قائم ہے۔ اور ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہر چیز کی تشریح کے لیے، اور یہ ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ انسان اور کائنات کے درمیان روابط بھی اسی کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں آفاق میں، اور خود ان میں یہاں تک کہ کھل جائیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ دونوں مسیحت اور اسلام کا مطالبہ ہے کہ ہم اس روحانیت کا اثبات کریں جو ہماری ذات کے اندر موجود ہے۔ اختلاف ہے تو اتنا کہ اسلام نے عینی اور واقعی یا حقیقت اور مجاز کے اتصال کا اعتراف کرتے ہوئے دنیائے مادیت کو رد نہیں کیا، بلکہ لبیک کہتے ہوئے اس کی تسخیر کا راستہ دکھلایا تاکہ ہم اپنی زندگی کا نظم و اثبات واقعیت کی اساس پر کریں۔ جاسیہ میں انسانی صلاحیت کے متعلق ہے، اور تمہارے لیے مسخر کیا گیا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب اپنے حکم سے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ تخلیق کائنات کا عمل کھیل نہیں ہے،
وہ ایک حقیقت ہے، اس کی ترکیب میں مزید وسعت کی گنجائش ہے، اس کے باطن میں ایک نئی افرینش پوشیدہ ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ فطرت پر غلبہ حاصل کرے، گو کہ اسے قدم قدم پر مزاحم قوتوں نے گھیر رکھا ہے، اور ایک وہ زبردست امانت کا حامل ہے۔ چنانچہ علم کی بدولت وہ اس حقیقت سے رابطہ پیدا کر سکتا ہے جو اسے چہار طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہاں، توجہ طلب امر قرآن مجید کی وہ اختیاری روش ہے جس سے مسلمانوں کے اندر عالم واقعیت کا احترام پیدا ہوا، اور جس کی بدولت آگے چل کر انہوں نے علوم جدیدہ کی بنیاد ڈالی۔ قرآن پاک نے ہمیں تغیر ایسی زبردست حقیقت کی طرف متوجہ کیا۔ سورۃ النور میں ہے، اللہ بدلی کرتا ہے رات اور دن کی، بے شک اس میں سمجھنے کا مقام ہے نگاہ والوں۔ قرآن مجید نے انسان کی اختیاری روش کو اس کی روحانی زندگی کا ایک ناگزیر مرحلہ ٹھہرایا۔ اس کے لیے علامہ اقبال نے سورۃ سجدہ کی آیتیں 7 سے 9 نقل کی ہیں، پھر فرماتے ہیں، قرآن مجید کے نزدیک قلب کو قوت دید حاصل ہے اور اس کی اطلاعات بشرط یہ کہ ان کی تعبیر صحت کے ساتھ کی جائے، کبھی غلط نہیں ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سورۃ النجم میں ارشاد ہے، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ اللہ پاک ایک شہد کی مکھی کو بھی شعور دے سکتا ہے، جیسا کہ سورۃ النحل میں ہے، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔